بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ڈیئر ویورز۔ آج کا ٹاپک ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس میں نے ان کی تقریباً 50 خصوصیات بتائی ہیں۔ آپ لوگوں نے کچھ سنی ہوں گی لیکن ان میں سے یقیناً کچھ نہیں سنی ہوں گی۔ سٹارٹ میں یہاں سے کرتا ہوں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور جہالت میں بھی کبھی بتوں کی پوجا نہیں کی۔ ایک دفعہ ان کے جو فادر تھے، والد صاحب ابو قحافہ، وہ آپ کو لے گئے بتوں کی پوجا جہاں پہ وہ کرتے تھے، وہاں پہ لے گئے۔ ان کا کہا کہ ابو بکر میرے ساتھ مل کے جو ہے نا نام ان کا لیا تو کہ میرے ساتھ بتوں کی پوجا کرو یہاں پہ نا۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے شرم آ رہی ہے، میں ابھی نہیں کروں گا، آپ پہلے کر لیں۔ انہوں نے کہا لیا، تو آپ کرو۔ انہوں نے کہا آپ باہر چلے جائیں، میں پھر کرتا ہوں۔ جب وہ باہر چلے گئے تو انہوں نے بت کو پوچھا کہ کیا تو مجھے رزق دیتا ہے؟ جواب نہیں آیا۔ کیا تو میری بات سن رہا ہے؟ جواب نہیں آیا۔ انہوں نے کہا نہ تو مجھے رزق دیتا ہے، نہ تو میری بات سنتا ہے، تو میرا رب کہاں سے ہو گیا؟ انہوں نے یہ کہہ کے نا پتھر مار کے بت کو توڑ دیا۔ اور جب ابو قحافہ واپس آ کے انہوں نے دیکھا کہ بت ٹوٹا ہوا ہے تو ان کو بڑا غصہ آیا، لیکن تب تک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے جا چکے تھے۔ تو غصے میں گھر گئے اور جا کے اپنی بیوی سے کہا، یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ سے کہا کہ کہاں ہے وہ؟ میں نے ابھی اس کی میں پٹائی کرتا ہوں، میں ماروں گا، کیونکہ انہوں نے بت کو توڑا، میرے خدا کو توڑا ہے۔ تو ان کی امی نے بتایا کہ دیکھیں، میں نے، آپ ان کو کچھ نہ کہیں، میں نے ایک خواب دیکھا تھا کہ یہ جو بیٹا ہوگا یہ آخری نبی کا وزیر ہوگا اور دنیا میں اس کا نام صدیق ہوگا، اس لیے آپ اس کو کچھ نہ کہیں۔ تو اس پر ابو قحافہ نے ان کو کچھ بھی نہیں کہا۔ ایک دفعہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 12 سال تھی تو ان کی عمر تقریباً 10 سال تھی۔ تو حضرت ابو طالب کے ساتھ یہ شام کے سفر پر گئے، تو حضرت ابوبکر صدیق بھی ساتھ تھے کیونکہ یہ دونوں آپس میں دوست تھے۔ تو راستے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک خواب دیکھا۔ انہوں نے راہب سے جب اس کی تعبیر پوچھی تو راہب نے بتایا، اور یہ انہوں نے حضرت صدیق نے خواب کی سے ذکر ہی نہیں کیا، دیکھا تو کوئی بہت بڑی ہستی کا وزیر بنے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ عرصہ بعد جب آپ نے بعثت یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو اس کے بعد آپ کو پتہ ہے حضرت ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے آئے۔ تو ایسے کچھ ٹائم کے بعد نا حضرت ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں صرف اپنی دل کی تسلی کے لیے چاہتا ہوں کہ کوئی آپ اپنی دلیل دیں نبی ہونے کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر، تم نے جو شام کے سفر میں خواب دیکھا تھا، کیا وہ تسلی کے لیے کافی نہیں؟ تم بڑے حیران ہو گئے کیونکہ انہوں نے خواب کسی سے بھی ذکر نہیں کیا تھا سوائے اس رات کے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار ثور میں گئے تو یہ آپ کی خصوصیت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کاندھوں پر اٹھا کر جو ہے نا وہ غار ثور میں لے کے گئے۔ جبکہ جب مکہ فتح ہوا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بت کو توڑ رہے تھے تمام کو، تو جب اوپر والے بت تھے تو حضرت علی نیچے جھکے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے کاندھوں پر کھڑے ہو جائے، میری کمر پر کھڑے ہو کے اوپر ہو کے یہ بت توڑے۔ تو آپ نے حضرت علی سے کہا تھا کہ علی تو نبوت کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، اور پھر آپ حضرت ابو صدیق کے کاندھے پر کھڑے ہوئے تھے۔ تو یہ بڑی خصوصیت ہے حضرت ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ پھر ایک یہ بھی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے ساتھ تھے، تو آپ کی یہ بڑی عزت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ جبکہ اس کے مقابلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، جبکہ ہارون علیہ السلام بھی وہاں موجود تھے، سگے بھائی بھی تھے، پیغمبر بھی تھے، ان کی موجودگی میں کہا تھا کہ ان معی ربی سیہدین، اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے۔ یہ جو لوگ مسلمان ہونا شروع ہوئے تھے اس میں سب سے پہلے جو ایمان لائے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی۔ پھر اس کے بعد نمبر 2 پہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے۔ نمبر 3 پہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے۔ اور چوتھے نمبر پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ خصوصیت ہے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی معجزے کا نمائندگی نہیں کی یا کوئی ہیل حجت نہیں کی ہے، جیسے آپ نے کہا تو ایمان لیا ہے پوری طور پہ، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا اچھا لگا، بہت پسند کیا اس بات کو۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو غلام تھے تو ان کو آزاد انہوں نے ہی کرایا تھا حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مال دے کر۔ اور یہ امت میں سب سے زیادہ سخی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ غزوہ تبوک کے موقع پر
جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ لوگ اپنا اپنا مال لے کر آئیں تاکہ ہم غزوے پہ جا سکیں، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کا سارا سامان لے کر آ گئے تھے، حتیٰ کہ ایک دیوار پر وہ ہاتھ پھیر رہے تھے تو ان کی بیٹی نے پوچھا کہ کیا ڈھونڈنے کا، ایک سوئی یہاں تھی، میں وہ ڈھونڈا کہ وہ کہیں وہ بھی رہ نہ جائے یہاں پہ۔ ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم، ستارے اس دن آسمان پہ بہت نکلے ہوئے تھے، کہ کیا کوئی ایسا شخص ہے جس کی نیکیاں ان ستاروں کے برابر ہوں؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، عمر۔ تو حضرت عائشہ افسردہ ہوئی، تو نے کہا یا رسول اللہ علیہ وسلم، میں تو سوچتی تھی کہ میرے بابا کی ہوں گی۔ تو آپ نے فرمایا کہ عائشہ، تمہارے بابا کی یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صرف غار سور والی رات کی جو نیکی ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساری زندگی کی نیکیوں سے بڑھ کر ہے۔ اور آپ کی خصوصیت یہ ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں نمازیں پڑھائی ہیں۔ نبی کا مصلی نبی کی موجودگی میں ملنا عام بات نہیں ہے، جبکہ صحابہ کرام نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مصلی پہ کھڑا کیا تو آپ نے منع فرما دیا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 181 احادیث ہیں جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں ہیں۔ اور غار سور میں جب سانپ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کاٹا تھا، ڈنگ مارا، تو حضرت ابوبکر صدیق کی بڑی خصوصیت ہے کہ آپ ہلے بھی نہیں تھے بالکل، حالانکہ سانپ کا ڈسنا تو وہ بھی کالا زہریلا سانپ، وہ بھی پہاڑی سانپ۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جامع القرآن کہا جاتا ہے کہ بہت بڑا کارنامہ ہے کہ آپ نے پورے قرآن کو ترتیب سے جمع فرمایا، اور آپ عشرہ مبشرہ میں سے بھی ہیں۔ قیامت میں سب سے پہلے جب حساب کتاب شروع ہوگا تو آپ حضرت ابوبکر صدیق کو آگے پیش کریں گے، تو حضرت صدیق کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر ہی اللہ کا سارا غصہ رحم میں تبدیل ہو جائے گا۔ یہ بڑی خصوصیت ہے ان کی۔ آپ نے جب خلیفہ بنے تو بیت المال قائم کیا، اور صحابہ کرام انہیں خلیفۃ رسول اللہ کہا کرتے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے پہلے جنت میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جائیں گے۔ اور یہاں پہ ایک بات اور بتاتا چلوں کہ غزوہ تبوک کے موقع پر جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے گھر کا سارا سامان لا کے دیا تھا، تو انہوں نے جو سوٹ پہنا تھا، کپڑے پہنے تھے، وہ ذرا قیمتی تھے، تو انہوں نے جا کے بازار میں وہ سوٹ بیچا اور وہاں سے ٹاٹ خریدا، ٹاٹ کا لباس پہنا، اور اس ٹاٹ کے لباس کے پہن کے وہ واپس آ رہے تھے تمام چیزیں لے کے، تو حضرت جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، تو جبریل علیہ السلام نے ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے، انہوں نے کہا یہ جبریل یہ کیسا لباس ہے؟ فرمایا ذرا اوپر دیکھیں، تمام فرشتوں کے، آسمان کے تمام فرشتوں نے ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا تھا۔ تو حضرت جبریل صاحب نے فرمایا کہ تمام فرشتوں کا یہ لباس ہے کیونکہ ابوبکر یہ لباس ہے۔ اور یہ بڑی خصوصیت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ خدا نے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں سلام بھیجا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ سلام بھیج رہے ہیں، اور یہ پوچھا ہے کہ ابوبکر کیا تم مجھ سے اس حال میں راضی ہو؟ کتنی بڑی بات ہے۔ دیکھیں، معراج کی رات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ابو جہل کو بتایا کہ میں نے اس طرح رات بیت اللہ کی سیر کی، پھر میں بیت المقدس گیا، پھر میں ساتوں آسمانوں پہ گیا، ساری سیر کی، ابو جہل نے یہ سن کر تکذیب کی، لیکن ابو جہل نے یہ سن کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جا کے جلدی سے بتایا، تو انہوں نے تصدیق کر دی۔ انہوں نے کہا کہ میرا یار اگر یہ کہہ رہا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں تو سچ فرما رہے ہیں۔ کمال کی بات دیکھیں کہ ابو جہل نبی کی زبان سے سن کر تکذیب کر رہا ہے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک منافق کی، کافر کی زبان سے سن کر بھی تصدیق کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں نے تمام انسانوں کے، تمام صحابہ کرام جتنے میرے ساتھی ہیں، سب کا احسانوں کا بدلہ چکا دیا، لیکن ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احسان مجھ پر اتنے ہیں کہ وہ میں دنیا میں نہیں چکا سکتا، اس کا ان کے احسان اللہ تعالیٰ ہی چکائے گا۔ آپ یہ غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن پاک میں فرمایا کہ والا سوفا یرضا، تمام صحابہ کرام اس بات پر متفق ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ابوبکر صدیق کے لیے بتایا ہے کہ ابوبکر صدیق کو اللہ تعالیٰ اتنا کچھ عطا کریں گے کہ وہ راضی ہو جائیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو راضی کریں گے، خوش کریں گے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم سے مشک و عنبر کی سے زیادہ خوشبو آتی تھی۔ ان کا ایک بہت بڑا یوں سمجھے کہ فرض یہ بھی ہے، فضیلت ان کی یہ بھی ہے کہ جب حج فرض ہوا تو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر بنا کر بھیجا تھا حج کے لیے، ان کی میت میں حج پہلا کیا گیا۔ اسی طرح جب قرآن پاک میں کہ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صاحب سے کہا تھا کہ غم نہ کر،
اچھا کچھ لوگ اس بات پہ اعتراض کرتے ہیں کہ صاحب جو ہے نا وہ صحابی کو نہیں کہا جاتا، تو کیونکہ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی جو ان کے ساتھی تھے جیل میں تھے ان کو کیا صاحبہ اس سے کہا تھا. اس کا جواب یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام نے جو جیل میں غیر مسلموں کو صاحب کہا تھا، ساتھ یہ نہیں کہا تھا پکے ساتھی، کہا تھا یا صاحب سجن، اے میرے جیل کے ساتھی ہو. جبکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس طرح کا ورڈ نہیں ہے، یہ اسے صاحب ہی صاحب کا لفظ ہے، بہت پیارا لفظ ہے یہ. اس طرح ایک دفعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح صبح کہا کہ کیا آج کسی نے کسی مسلمان کی تیمارداری کی ہے خالص ایمان سے؟ وہ نے فرمایا تھا، رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ میں نے. پھر آپ نے فرمایا کہ کیا کل کسی نے کسی مسلمان کے جنازے میں شرکت کی؟ حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا میں نے. آپ نے ان کو جنت کی خوشخبری دی. اسی طرح آپ یہ دیکھیں کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب بڑی جھک کر شرطیں مانی گئیں کفار کی، تو اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ناراض ہوئے تھے کہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں، کہ ہم اتنا جھک کیوں رہے ہیں. تو جب انہوں نے غصے میں جا کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ اس طریقے سے ہم نے جھک کے ایک صلح حدیبیہ کی ہے، تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا تھا کہ عمر کیا آپ جانتے نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی مرضی اور حکم کے بغیر کچھ نہیں کرتے، تو اس میں اللہ کی مرضی ہے. اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل خوش بھی ہو گئے اور ان کو تسلی بھی ہو گئی کہ واقعی، اور جو انہوں نے پہلے بات کی تھی غصہ ہوتے اس پر شرمندہ بھی ہوئے. آپ یہ دیکھیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب رحلت ہوئی تو سارے کے سارے بہت غمزدہ تھے، اور اتنا زیادہ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے انسان بھی یہ کہہ رہا تھا تلوار پکڑی کہ اگر کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے تو میں اس کا سر قلم کر دوں گا. تو اس موقع پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کو سنبھالا تھا، اور انہوں نے کہا تھا، جس میں قرآن پاک کی آیت پڑھی تھی کہ جو رسول کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ وہ فوت ہو گئے ہیں، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ اللہ زندہ ہے اور اس کو موت نہیں آئے گی. کتنی بڑی بات تھی مسلمانوں کو. اور اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے ایسے لگ رہا ہے جیسے یہ آیت آج ہی نازل ہوئی ہیں. اور جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو اس کے بعد وہ کسی ایک اندھی بیوہ عورت کے گھر کا کام کرتے تھے، کام کاج کرتے تھے، تو انہوں نے وہ بھی اسی طرح کرنا جاری رکھی. یہ بڑی خصوصیت ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات زہر سے ہوئی تھی کہ کسی نے ان کو زہر دے دی تھی، اور مرتے دم تک وہی زہر اثر کرتا رہا حتیٰ کہ آپ کی شہادت ہو گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کہا تھا اپنی وفات سے کچھ عرصہ پہلے کہ جو کچھ میرے سینے میں اللہ نے ڈالا تھا وہ میں نے ابوبکر صدیق کے سینے میں ڈال دیا ہے. کتنی بڑی یعنی ان کی فضیلت ہے. اور قیامت میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے اللہ تعالیٰ کا بہت ہی خاص سلوک ہوگا، اور وہ کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مسکرا کر دیکھیں گے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی یہ بھی خصوصیت ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین جیسی شخصیات آپ کی دعوت پر ایمان لائے تھے. ایک دفعہ کسی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تھا کہ امت میں سب سے بڑا عالم کون ہے، تو آپ نے فرمایا تھا ابوبکر. انہوں نے کہا وہ کیسے؟ آپ کو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کا دروازہ کیا فرمایا کہ دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ امام اسے بناؤ جو سب سے بڑا عالم ہو، اور چونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ابوبکر کی امامت کا کہا تھا لہذا اس سے بڑھ کر کوئی عالم نہیں ہے. بہت اچھے اشعار کچھ ہیں کہ تجھے لا کر دکھانا تھا بشر ایسے بھی ہوتے ہیں، خدا نے یہ بتانا تھا بشر ایسے بھی ہوتے ہیں، ستاروں سے بھی زیادہ خوبصورت نیکیاں دے کر یہی بابر کرانا تھا بشر ایسے بھی ہوتے ہیں، پہاڑوں سے بھی سونے چاندی کو جو ٹھکرا دے، پہاڑوں سے بھی زیادہ سونے چاندی کو جو ٹھکرا دے، دلوں میں یہ بٹھانا تھا بشر ایسے بھی ہوتے ہیں، خلیفہ ہو کے بھی فاقہ کشی کی لذتیں مانگے، فرشتوں کو دکھانا تھا بشر ایسے بھی ہوتے ہیں، یقین آتا نہ تھا جن کو بشر کی پاک بازی کا، سبق ان کو پڑھانا تھا بشر ایسے بھی ہوتے ہیں، سمندر سے بھی زیادہ تجھ کو دل کی وسعتیں دے کر سمندر کو بتانا تھا بشر ایسے بھی ہوتے ہیں. اور آخری شعر ہے کہ قدم رکھے زمین پر تو زمین ہلنے لگے ساری، یہ لوگوں کو جتانا تھا بشر ایسے بھی ہوتے ہیں. شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.